शरीके एहतजाज होते चले जा रहे हैं। या सारतल हुसैन, या सारतल हुसैन, या सारतल हुसैन, या सारतल हुसैन। हम तमाम मातमियों का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पे दूर दराज से सफर करके तशरीफ लेकर आए हैं। हमारा ये मातमी एहतजाज इस वक्त अपने उस मकसद की जानिब रवाना है जिस मकसद के लिए यहाँ पे इकट्ठे हैं। मैं आपके सामने एलामिया पेश करूंगा और इस एलामिया के बाद, क्योंकि हमारा ये एहतजाज मातमी एहतजाज है, तो जो हमारे कायद ने, हमारे सरबराह ने, आगा सैयद हुसैन मुक़द्दसी ने, आगा जी सरकार आगा हामिद अली शाह मूसवी नदवी की तासीब में कहा था कि हम हर गली, हर कूचे, हर बाजार, हर शहरा को अज़ाखाना बनाएंगे। तो अभी चंद लम्हों बाद आप यहाँ देखेंगे कि इसी शहरा के ऊपर या हुसैन हाय हुसैन की सदाएं बुलंद होती नजर आएंगी। जान से प्यारी, हाथों को बुलंद करके मेरे नारे का जवाब दे। जान से प्यारी आज़ादारी, जान से प्यारी आज़ादारी। अपने अमल से इस वक्त अपने जोश और जज्बे से ये दिखाने की कोशिश करें कि आप हज़रात इस वक्त यहाँ पे इस जोश और बलबले के साथ मौजूद हैं कि हम किसी किस्म की आज़ादारी में कोई पाबंदी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आज के इस मातमी एहतजाज का एलानिया आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ और वो क्या है? रावलपिंडी डिवीजन के गयूर शिया सुन्नी आशिकान रिसालत और अज़ादारान हुसैन के इंतहाई शुक्रगुजार हैं जो ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए आलम इस्लाम की वाहिद एटमी कुव्वत पाकिस्तान की बुनियादों पर होने वाले खौफनाक हमले के खिलाफ मुहाफ़िज़े नज़रिया पाकिस्तान कायद मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी के लाजवाल दर्स पर अमल करते हुए तहरीक मुखालिफिन जाफरिया के सरबराह आगा सैयद हुसैन मुक़द्दसी की कॉल पर मरी रोड की इस तारीखी शाहराह के तारीखी मकाम लियाकत बाग पर बिनाए ला इलाह मातमी एहतजाज के लिए जमा हुए हैं, जहां पाकिस्तान के दो बुज़ुर्ग आज़म लियाकत अली खान और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वतन अज़ीम की खातिर राह हुसैनियत पर चलते हुए जामे शहादत नोश किया था। आज से 90 दिन कबल दरबार सकी शाह प्यारा पर मुनक़िद होने वाले मातमी एहतजाजी कन्वेंशन में तहरीक मुखालिफिन जाफरिया ने हुकूमत को ये अल्टीमेटम दिया था कि ज़िक्र हुसैन पर आयत नारवा SOPs के खात्मे और मकतब तशय्युअ के आईनी हकूक, इंसानी हकूक और आईनी हकूक की पामाली का सिलसिला अगर न रोका गया तो हमारा एहतजाज चार दीवारी से निकलकर शाहराहों पर आएगा। आज ये दुनिया देख रही है कि हम शाहराह पर और पाकपिंडी की इस मरकजी शाहराह पर ये जो दारुल खिलाफत से शहर को मिलाती है वहां पर मौजूद है। इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ता है कि कायदे आज़म की जमात की हुकूमत ने हम पाकिस्तान के बानियान की औलादों के आईनी मुतालबात पर अमल करने से गुरेज किया है। मतलब तशय्युअ वो है कि बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ताल्लुक किसी मकतब के साथ था और जिस पार्टी की जो कायदे आज़म की पार्टी है जिसकी हुकूमत है उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट के फ्लोर पर इस बात को तस्लीम किया है कि बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ताल्लुक मिल्लत तशय्युअ के साथ था। हम इस मुल्क को बनाने वाले भी हैं, हम इस मुल्क को बचाने वाले भी हैं। हमारे आईनी मुतालबात पर अमल करने से गुरेज किया जिसके नतीजे में हम यहाँ पे जमा होने पे मजबूर हुए हैं। जो मुल्क ला इलाह के नाम पर बना और बतौर सुल्तानुल हिंद ख्वाजा अजमेर शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी बना अस्त हुसैन, सरदार नदाद दस्तर दस्ते यजीद हक्का के बिना आप इस बात को देखें कि ये जो रुबाई ख्वाजा अजमेर की है, इस रुबाई के अंदर भी मैं कहता हूँ कि हिकमत खुदाबंदी भी शामिल है और उनसे इस तरतीब के साथ ये रुबाई लिखवाई गई। अगर आप इसको तवज्जो से पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि इसके 4 मिसरों में ख्वाजा अजमेर ने जिस मिसरे में हुसैन का नाम आया वहाँ यजीद का तस्करा नहीं हुआ, जहाँ यजीद का नाम आया वहाँ हुसैन का तस्करा नहीं हुआ। और अजब ये है, मैंने कहा क्यों खुदाई, इसके अंदर तरकीब शामिल है कि ये 4 मिसरों की रुबाई है हुसैन का नाम पर
ہے، لیکن افسوس کہ چند ناعاقبت اندیش افسران کی بنائی ہوئی SOPs کے تحت گزشتہ 6 سالوں سے پنجاب میں ریاستی مشینری کو ذکر حسین کو دبانے میں مصروف کر دیا گیا ہے۔ جو حسینیت نہیں دراصل لا الہ الا اللہ ہے، جو حسینیت نہیں دراصل محمد رسول اللہ ہے، جو صرف حسینیت نہیں بلکہ علی ولی اللہ ہے۔ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں، ہم موسوی کے پیروکار بیرونی امداد کو اپنی جوتی کی نوک میں رکھتے ہیں۔ جب تک سورج یاد رہے گا ملت پہ احسان رہے گا۔ ہم بیرونی امداد نہیں حسینی امداد کے قائل ہیں۔ ہم نے آقائے موسوی کی قیادت میں عمران خان اور بزدار صاحب کی حکومت کو بھی یہ بتایا تھا اور سمجھایا تھا کہ ایسی ناجائز SOPs کا نفاذ نہ کرو، تمہاری کمزور حکومتیں حسین سے ٹکرانے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ہم میاں شہباز شریف اور محترمہ مریم نواز کو بھی متواتر متوجہ کر رہے ہیں کہ سابقہ حکومت کی پالیسیوں کو جاری رکھنے کی غلطی نہ کرو اور حسینیت سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ FIRs کی دھمکی دے کر نبی کی بیٹی کی دعا کے ثمر عزاداران امام حسین علیہ السلام کو پریشان نہ کرو۔ SOPs جن شیطانی ذہنوں کی پیداوار ہے، انہوں نے مظلوم حسین کی طاقت کا غلط اندازہ ہی نہیں لگایا بلکہ تمہاری حکومتوں کو بھی دلدل میں دھکیلنے کی کوشش کی ہے۔ حسینیت کے 72 کے سامنے اس کی حکومت نہ کھڑی ہو سکی کہ جس کی حکومت تو سورج کا روپ نہیں ہو سکتا تھا۔ آج تو لاکھوں حسینی اکٹھے ہیں، کس کی ضرورت ہے کہ حسینیت میں جائے؟ یا شارت الحسین! ہم بار بار خبردار کر رہے ہیں، یہ بات یاد رکھو، حسین کے ذکر سے ٹکرا کر تم اپنا نقصان کر رہے ہو۔ حسین کے ذکر کی بقا کسی انسان کی محتاج ہے۔ تکبیر! دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے میرے نعروں کا جواب ہے، نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! ہم نہیں مانتے! ہم نہیں مانتے! ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے! حسین کے ذکر کی بقا کسی انسان کی محتاج نہیں، خود اس ذکر کا پاسبان اور محافظ محمد مصطفیٰ کا میٹھا نام قیامت تک انا من الحسین کی حدیث کے تحت حسینیت سے جڑا ہوا ہے۔ حسین کی ماں کی دعا اس ذکر کے دوام کی ضمانت ہے۔ جناب پاک بی بی عالیہ کی پاک رضا اس ذکر پر سایہ فگن ہے۔ ہم اپنی دینی اور قومی ذمہ داری نبھانے کے لیے میدان عمل میں آئے ہیں۔ ہم اپنے وطن کو خارجیت اور تنگ نظری اور شیطانیت کے ہاتھوں یرغمال نہیں ہونے دیں گے۔ کوئی بھول میں نہ رہے کہ ہم گرفتاریوں اور گولیوں سے ڈرنے والے ہیں۔ خارجیت کے پروردہ یہ مناظر دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے گولیوں کی پوچھاڑ میں بھی یا حسین کی صدا کو بلند کیا ہے۔ یا سارت الحسین! دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے میرے نعروں کا جواب ہے، یا سارت الحسین! ہم نے گولیوں کی پوچھاڑ میں بھی حسین کا ذکر نہیں چھوڑا، نہ عباس کے علم کو سرنگو ہونے دیا ہے۔ بارود کی بارش اور خودکش دھماکے بھی ذکر حسین کی دھمک کو کم نہیں کر سکے ہیں۔ ہم اس عباس کے ماننے والے ہیں کہ جب 9 محرم کو 9 لاکھ کا لشکر خیام کی طرف چلا تھا تو 9 لاکھ گھوڑوں کی 36 لاکھ ٹاپوں سے کربلا کی سرزمین میں ایک دفعہ زلزلہ آیا تھا، لیکن ان 9 لاکھ گھوڑوں کی ٹاپیں عباس کے پہلے قدم کی دھمک سے دب کے رہے۔ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم حسین کے ذکر کی پاداش میں ہونے والی FIR کو جنت کی رسید سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے جنت کی رسید ہے۔ اس ذکر میں اگر ہمیں ہتھکڑیاں پہنائی جائیں تو وہ ہتھکڑیاں ہمارے لیے سید السجاد کی سنت ہے، کیونکہ ہم وہ قوم ہیں کہ ہم کسی کا انتظار نہیں کرتے۔ ہم خود اپنے ہاتھوں میں کڑیاں پہن کر دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم تیار کھڑے ہیں۔ یا سارت الحسین! یا سارت الحسین!
کیونکہ ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں. یہ تو ہتھکڑیاں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہم تو کبھی سر کٹانے سے بھی نہیں ڈرے, اس لیے کہ ہم اس حسین کے پیروکار ہیں کہ جس کا سر کٹ کے بھی سر بلند رہا ہے. حسینیت, حسینیت, جدیدیت, مرحبائی. اور جانتے ہو کمال کیا ہے کربلا کی تحریک کا؟ کمال کیا ہے حسین ابن علی کا؟ وہ کمال یہ ہے کہ جو سر کاٹ کے جھکانا چاہتے تھے وہی سر کاٹ کے اٹھا کے چل رہے ہیں. حسین بس کربلا کا ہے ہماری یہ جوانیاں. تم نے حسین کا سر کاٹا لیکن خود اس سر کو تمہیں اٹھانا پڑا. اور اس عباس کے ماننے والے یہ ماتمی ہیں, اور یہ ماتمی کا ہاتھ کبھی جھکنے نہیں پائے گا, اس لیے کہ یہ ماتمی جس کے علم کے سائے میں کھڑے ہوتے ہیں اس علمدار کا ہاتھ بھی آج تک سر بلند ہے. ہم اس وطن کی بنیاد رکھنے والوں میں ہیں. اس ملک کی تعمیر پہ ہمارا خرچہ ہوا ہے, اس کے دفاع پہ ہمارا خون لگا ہے. ہم اس ملک میں افراتفری نہیں پیدا کرنا چاہتے, ورنہ ہم چند گھنٹوں میں ان پابندیوں اور SOPs کو کرچی کرچی کرنے کا ہنر جانتے ہیں. ہم آئینی اور جمہوری طریقے سے اپنا حق مانگ رہے ہیں. ہمارے وطن اور امن دوستی کو کمزوری سے تعبیر نہ کیا جائے. ہم ذکر حسین کی گونج میں پروان چڑھتے ہیں. ہم اس احتجاج کا رخ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کی جانب بھی کر سکتے تھے, لیکن ہمیں اپنے وطن کی عزت عزیز ہے. ہم جن ہسائی نہیں چاہتے, ہم اپنے وطن کے دشمنوں کو خوش نہیں کرنا چاہتے. ہم موسمی کی راہ پر چلنے والے, ہم حسین کے ماننے والے ہیں. کون حسین؟ وہ حسین جس نے کعبے کی حرمت بچانے کے لیے آج ذی الحج کو بندھے احرام کھول دیے. جس حسین نے کعبے کو الوداع کہتے ہوئے تاریخ کے ماتھے پر یہ لکھا کہ گواہ رہنا کہ حسین نے کعبے کو اپنی ڈھال نہیں بنایا, بلکہ حسین نے اپنے اور اپنی اولاد کے خون سے کعبے کی ڈھال بن کے کعبے کو بچایا ہے. اور یہاں پر ایک بات باور کرنا چاہتا ہوں, علماء کرام یہاں پر موجود ہیں. احرام جانتے ہیں کیسے کھلتے ہیں؟ طواف میں آگے بڑھتا ہوا قدم اگر پیچھے ہٹ جائے تو احرام ختم ہو جاتا ہے. حسین نے کعبے کے گرد طواف میں بڑھتا ہوا قدم ہٹایا تھا, جس کا ہٹتا ہوا قدم 1400 سال تک دنیا نہیں روک سکی. اس کے چاہنے والوں کے بڑھتے ہوئے قدم کو میرے ناموں کا ہاتھ بلند کر کے جواب دیں گے. خیبر 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 خیبر. ہم اپنے جلوس کو محض چند منٹ کی مسافت پر اہم مقامات کی جانب لے جا سکتے ہیں, لیکن ہم یہ سب ادارے ہمیں عزیز ہیں. ہم ان اداروں کو بچانے کے لیے ہی ذکر حسین کو عام اور ملک کے لیے شوق شہادت کو دوام دینے کے لیے ذکر حسین پر پابندیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں. کیونکہ اگر حسین کا ذکر ختم کر دیا گیا تو وہ مائیں ختم ہو جائیں گی جو مادر وطن کے لیے اپنے بیٹوں کے ماتھے کو چوم کر انہیں محاذوں پر روانہ کرتی ہے. شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے, ہماری نفسگاہ حق کا راستہ. آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ آج آپ کو اکثر ٹیلی ویژن پر یہ خبر سننے کو ملے گی کہ جب بھی کبھی ہمارا کوئی جوان اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کا دفاع کرتے ہوئے خارجیت کے خلاف شہید ہوتا ہے تو آپ میں سے ہر ایک فرد میری اس بات کا گواہ ہے کہ ٹیلی ویژن پر یہ اعلان بڑے جوش و جذبے سے کیا جاتا ہے کہ جب شہید کے گھر ٹیلی فون کر کے بتایا جاتا ہے کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا تو فون سننے والا باپ ہو یا ماں ہو, اس کی زبان سے پہلا لفظ نکلتا ہے الحمدللہ میرا بیٹا حق پہ شہید ہوا ہے. یہ شہادت پر الحمدللہ کہنا یہ اسوہ حسینی ہے, اسوہ زینبی ہے. حسینیت, جدیدیت, مرحبائی.
کربلا کی ماں کا طریقہ ہے. جب 10ویں محرم